اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ جب بھی کوئی عقلمند کوئی کام شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے ذہن میں اس چیز کا مقصد آتا ہے۔ عمل میں پہلے بہت سی چیزیں پہلے ہوتی ہیں مگر مقصد آخر میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے لیے رومی رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری مثال دی، گر نہ بودے میل و امید ثمر، اگر پھل کی امید نہ ہوتی، یہ یقین نہ ہوتا کہ اس درخت کو پھل لگے گا، اور یہ خواہش نہ ہوتی اس کاشتکار کی کہ میں یہ پھل حاصل کروں گا، کہ نشاندہ باغباں بے خے شجر، تو وہ کیوں درخت کی جڑ لگاتا، قلم کیوں لگاتا؟ قلم لگائی، پھر وہ درخت بنا، پانی دیتا رہا، مگر پھل بہت بعد میں جا کر ظاہر ہوا۔ اصل مقصد جو اس کے ذہن میں آیا تھا وہ پھل ہی تھا، باقی سب اس کے لیے تیاریاں تھیں۔ تو علم میں مقصد پہلے آتا ہے، عمل میں مقصد سب سے آخر میں آتا۔ یہی مثال انہوں نے دی اللہ کے رسول علیہ السلام کی فضا ابی و امی و روحی، کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ تعالیٰ جو ہر امت میں اور ہر علاقے میں نبی بھیجتا رہا، یہ ایسے ہی ہے جیسے باغبان نہ جو پانی دیتا رہا درخت کو، مگر آخر میں جا کر پھل جو ظاہر ہوا، خاتم النبیین جس کو ٹھہرا کی آخری، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے جب لوگوں نے پوچھا کہ حضور آپ اپنے بارے میں بتائیں آپ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ایک تو میں نا دعوت ابی ابراہیم، اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں جو انہوں نے کی تھی، اس کے لیے میں نے آیات پڑھی سورہ بقرہ کی کہ وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، دونوں باپ بیٹا نا یہ گھر اللہ کا بنا رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے اپنے رب سے دعائیں کی اور اس یقین سے دعائیں کی کہ یہ بالکل پوری ہوں گی۔ اور یہ دعا کے لیے نا آپ کئی جگہ دیکھیں گے کہ ان صفتوں کا حوالہ دیا جاتا ہے، اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ دو باتیں، اگر اللہ تعالیٰ سنتا ہی نہیں ہماری دعا تو قبول کیا کرنی؟ پہلے یہ یقین ہو کہ وہ کہیں نہیں گیا، نہ دور ہے، نہ کوئی راستے میں رکاوٹ ہے، وہ ہماری دعائیں سنتا ہے، پہلے اس پر پورا اعتقاد اور ایمان ہو۔ اس لیے کہا اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ، بے شک تو ہی صرف دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اس کا یہ بھی ترجمہ نہیں کہ تو دعا سننے والا، اِنَّا کا اس میں بھی کاف جو ہے نا وہ ضمیر ہے، پھر آگے انتا آ گیا درمیان میں، یہ دوبارہ جو انتا آیا اس سے پھر اس میں حصر کا مفہوم، صرف تو ہی دعاؤں کا سننے والا۔ اس سے پھر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور باقی کہتا ہے جب اس کا اور کوئی دروازہ ہی نہیں، آستانہ ہی نہیں، اس کا ایمان ہے کہ کہیں اور سے میرا مقصد حاصل نہیں ہوگا تو میں بھی اس کی دعا نہ سنوں تو پھر میں رب کیا ہوا؟ اس لیے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ تو ہی صرف دعاؤں کا سننے والا، اور دوسری بات کہ علیم، تو سارے معاملات کو جاننے والا ہے، ہر چیز تیرے علم میں سنتا ہے، اور کیا کرنا کیا نہیں کرنا اس کے بارے میں تجھے پورا علم ہے۔ اس یقین کے ساتھ دونوں باپ بیٹوں نے دعائیں کی۔ تو ان میں سے جس کا نبی علیہ السلام نے ذکر کیا نا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں، پیدا آپ کتنی مدت بعد ہوئے، وہ دعا یہ ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ اس شہر میں جو ہماری نسل ہوگی اس میں پھر ایک ایسا رسول بھیجنا عظیم الشان جو ان کو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، انہیں کتاب کی تعلیم دے، حکمت سکھائے اور پاک کرے۔ پھر یہاں دو باتیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہیں، دعا اسی وقت قبول ہوتی جب ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتا رہے کہ تیری یہ شان ہے، تو کام نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا۔ پھر کہا اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ،
بے شک تو ہی عزیز ہے، تو ہی حکیم ہے۔ عزیز وہ ہے جس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس لیے تو ایک امت بھی نیک پیدا کر سکتا ہے، اس میں ایک اعلیٰ رسول بھی بھیج سکتا ہے، تیرے لیے یہ کوئی انہونا کام نہیں۔ اور حکیم، تو دانا ہے، جو مناسب کام ہے وہ خود ہی جانتا کہ یہ کرنا چاہیے۔ تو یہ دعا حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے جو کی، اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا جو انہوں نے مانگا تھا اللہ سے، وہ رسول میری شکل میں اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا۔ اور دوسری بات کہی کہ میں اپنے بھائی عیسیٰ ابن مریم کی بشارت ہوں، وہ بھی قرآن میں دوسری جگہ آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ تو یہ بھی آپ نے فرمایا کہ میں وہ میرے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام بھی کیا کہتے ہیں، میں وہ بشارت بھی ہوں۔ یہاں ان دنوں ایک سوال گھوم رہا ہے بڑا پریشان کرنے والا، اور ایک بچہ بھی اسکول کا آیا، اس نے مجھے بتایا کہ وہ پادریوں نے ہمیں یہ بات بتائی ہے، بھائی تمہارا رسول جو ہے قرآن میں اس کا نام محمد ہے، جہاں جہاں ذکر آیا اللہ تعالیٰ نے محمد ہی کہا، ما محمد اللہ رسول۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جس کا کہا تھا اس کا نام احمد تھا، وہ تمہارے نبی کا نام نہیں۔ کلمہ میں بھی تم پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ساری امت جانتی ہے کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کا نام محمد رکھا، احمد وغیرہ دوسرے نام جو صفاتی ہیں، مگر جو نام ہے وہ محمد ہی۔ تو اس پر بھائی جان چھڑانے کے لیے ہمیں بھی کچھ کہنا پڑا، پھر سوال تو ہے نا جی۔ میں نے پھر بچوں سے کہا کہ یہ دیکھو انجیل پڑھی ہے، پہلی انجیل ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام کے حالات لکھے ہیں، مکی کی۔ اس کے شروع میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام جب حضرت مریم کے پاس آئے تھے نا، اور انہیں خوشخبری دی تھی کہ اللہ تعالیٰ تجھے ایک بیٹا دے گا، تو وہ پریشان ہوئے، تو انہوں نے کہا نہیں فکر نہ کر، وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، نبی ہوگا۔ وہاں کہا گیا تھا کہ اس کا نام emanueel رکھیں گے، مگر emanueel عیسیٰ علیہ السلام کا نام کسی نے نہیں رکھا، اس کا نام یسوع رکھا، ہمارے عربی زبان میں عیسیٰ رکھا، emanueel نہیں رکھا، کسی نے ان کو emanueel نہیں نام سے پکارا۔ تو بات کیا، emanueel کا ترجمہ اب اس زبان میں عبرانی میں ہے کہ خدا اس کے ساتھ ہوگا، اللہ اس کی تائید کرے گا۔ تو یہ نام جو ہے نا وہ نام نہیں جس سے کوئی آدمی پکارا جائے، صفات کہ اس کی یہ شان ہوگی، ہم جس طرح وہ ہے کہ اس کا نام رکھیں گے emanueel ہے، لفظ یہ ہے، مگر emanueel نام نہیں رکھا۔ بعد میں آتا ہے کہ کئی موقع پر لوگوں نے کہا کہ یہ ایلیا ہے، کسی نے کہا یہ emanueel ہے، وہ صفت کے لحاظ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر رہا ہے، اس کے ہاتھ پر اتنے معجزے ظاہر کر رہا۔ تو واقعی آپ کا جو نام ہے نا اصل وہ تو محمد ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر احمد آپ نے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے خاص نام ہیں جو اور کسی کے نہیں، جن میں سے انا محمد، انا احمد، انا الحاشر، انا الماہی، انا الآخر، 5 نام ایک حدیث میں گنے۔ تو جیسے باقی صفاتی ہیں emanueel کی طرح، اسی طرح آپ کی صفت میں ہے احمد، سب سے بڑا اللہ کی تعریف کرنے والا، اور سب سے بڑھ کر جس کی تعریف کی گئی۔ ابن قیم رحمۃ اللہ نے بہت اچھے طریقے سے سمجھایا کہ احمد کے دونوں ہی معنی ہیں، فاعل کے بھی ہیں، مفعول کے مثالیں بھی اور دی عربی زبان سے، کہ سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، جتنی تعریف آپ نے اللہ کی ہے کسی نبی نے نہیں کی۔ آپ کی دعائیں دیکھیں، کوئی لمحہ نہیں جب آپ اللہ کی حمد نہیں کر رہے، بس صبح اٹھتے ہیں، سونے کے لیے لیٹتے ہیں، سوار ہوتے ہیں، اترتے ہیں، سورج نکلتا دیکھتے ہیں، پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ہر لمحہ آپ کی زبان پر نا الحمدللہ، حمد ہی حمد آپ نے کی ہے۔ اور پھر اس کا صلہ بھی ملا آپ کو کہ جس طرح آپ نے اللہ کی سب سے بڑی حمد کی، یہ فاعل کا معنی تھا، پھر سب سے بڑھ کر جس کی حمد ہوئی وہ بھی رسول کریم علیہ السلام ہے۔ کسی نبی اور رسول کی اتنی تعریف دنیا نے نہیں کی جتنی نبی علیہ السلام کی ہوئی، اور اب بھی ہو رہی، اور یہ جتنی زیادہ ہو اچھی ہے۔ نبی علیہ السلام کا مرتبہ اور مقام کو تھوڑا، فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرِبَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ۔ علامہ بصیری فرماتے ہیں رسول اللہ کی شان کی کوئی حد نہیں کہ جس کو کوئی بیان کرنے والا پھر اپنے منہ سے بیان کر سکے۔ اللہ نے اتنا کمال اور مرتبہ دیا کہ غالب نے بالکل ٹھیک کہا، غالب ثنائے خواجہ بیضنا گزاشتے ہیں، حضور کی تعریف ہم نے اللہ پر چھوڑ دی ہے، ہم بندے کیا کریں گے۔ کہا مرتبہ دان محمد، کیونکہ رسول اللہ کی شان کو جاننے والا اللہ خود ہی ہے، بندے جو ہے نا ان کی سمجھ سے باہر
کہاں ذات پاک مرتبہ دان ہے محمد اس۔ اور تیسرا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری والدہ کو خواب دکھایا جب میں اس کے پیٹ میں تھا، اور ساتھ ہی کہا کہ یہ سارے پیغمبر ہیں ان کی مائیں دیکھتی ہیں، تو اس میں فرمایا کہ میری ماں نے خواب دیکھا کہ اس میں سے ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے محلات تک اسے نظر آ گئے، وہاں تک پردے ہٹ گئے۔ تو پھر باقی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نور ظاہر کیا کہ ساری دنیا میں روشنی علم اور دین کی آپ کی وجہ سے پھیل گئی۔ تو تین باتیں اس حدیث میں فرمائی کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں، اور اپنی ماں کا خواب ہوں، اس کا مصداق ہوں جو اس کے پیٹ سے اللہ نے مجھے نور نکالا۔